عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے بخیر ہوں گے۔ آج ہم جماعت نہم کی زبان اول سے متعلق مشغلاتی پرچہ نمبر 6 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ 4 حرفی جڑے ہوئے الفاظ کے اعادے پر مبنی ہے۔ ہم نے ورک شیٹ نمبر 5 کو دیکھا جس میں 6 حرفی الفاظ کا ذکر کیا گیا تھا۔ یہ 4 حرفی جڑے ہوئے الفاظ کے اعادے پر یہ ورک شیٹ نمبر 6 مبنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر کن سوالات کو رکھا گیا۔ سوال نمبر 1، الف، درج ذیل الفاظ پڑھیے۔ یہاں 4 حرفی جڑے ہوئے الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں آپ کو پڑھنا ہے۔ مکتب، خلقت، ضعیف، قیمت، جنگل، بجلی، تعجب، مکمل، مصنف، کثیر، بلبل، جبین، اینک، عظمت، بخشش، نیند، مشقت، شفیق۔ ان الفاظ کو آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں درج ذیل جملوں میں 4 حرفی جڑے ہوئے الفاظ کو خط کشیدہ کیجیے۔ یہاں پر چند جملے دیے گئے ہیں، ان میں ایسے 4 حرفی الفاظ کو لیا گیا ہے جن کے حرف ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ خط کشیدہ کرنا ہے۔ جیسے خدا پر یقین رکھ۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں 4 حرفی لفظ کون سا ہے اور وہ 4 حرف ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ تو اس میں دیکھیے، یقین ایک ایسا لفظ ہے جو 4 حرف پر مشتمل ہے اور اس کے تمام حروف ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ یقین کے نیچے لکیر کھینچیں گے، اس کو خط کشیدہ کریں گے۔ اس کے بعد والے جملے میں منظر نیا ہے۔ اب اس میں بھی آپ کون سا لفظ 4 حرفی ہے اس کی شناخت کریں گے اور اس کے حروف ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ جیسے منظر، میم نون ضاد رے، منظر یہ 4 حرفی ہے اور جڑے ہوئے اس کے حروف ہیں، اس کے نیچے آپ خط کشیدہ کریں گے، لکیر کھینچیں گے۔ اسی طرح دیگر جملوں میں بھی آپ وہی طریقہ کار کو اپنائیں گے۔ غلطی مت کر، وہ پیپل کا پیڑ ہے، بستی نہیں ہے، ماں ایک عظیم ہستی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی دونوں برابر ہیں، راجا کا بستر مخمل کا ہے، مجھے سفید رنگ پسند ہے، کسان بارش کے منتظر ہیں۔ 4 حرفی جڑے ہوئے الفاظ کی اس میں آپ شناخت کر کے اس کے نیچے خط کشیدہ کریں گے۔ آئیے سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کا استعمال کر کے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ یہاں چند الفاظ دیے گئے ہیں جس میں میٹھے، مشکل، فقیر، کیچڑ، محنت، تتلی، یہ الفاظ ہیں۔ ان کو آپ استعمال کرتے ہوئے نیچے جو 6 خالی جگہوں کو پر کرنے والے سوالات دیے گئے ہیں اس میں اس کو لکھنا ہے۔ جیسے ڈیش پر رحم کر یا ڈیش پر رحم کرو، تو اب اس میں اوپر جو الفاظ دیے گئے ہیں کون سا مناسب لفظ ہے وہ اس میں لکھیں گے۔ فقیر پر رحم کرو۔ دوسرا، مزدور سخت ڈیش کرتا ہے۔ تو اب آپ اوپر والے الفاظ میں سے جو مناسب ہے، جیسے محنت، یہاں ڈیش میں اس کو محنت لکھیں گے، مزدور سخت محنت کرتا ہے۔ اسی طرح دیگر خالی جگہوں کو بھی آپ پر کریں گے۔ کوئی بھی کام ڈیش نہیں، ڈیش پھولوں پر بیٹھتی ہے، ڈیش میں ہی کمل کھلتا ہے، فلک پر تارے ڈیش کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو جو مناسب ہیں ان خالی جگہوں میں آپ لکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سوال آپ کی اس ورک شیٹ کا آخری سوال بھی ہے۔ دیے گئے اشاروں کی مدد سے الفاظ لکھیے۔ تو یہاں خالی جگہ ہے اور ایک جدول دی گئی ہے جس میں مختلف حروف تہجی ہیں، ان کو استعمال کر کے آپ کو بامعنی لفظ لکھنا ہے اور اشارے جو دیے گئے ہیں وہ اشارے استعمال کریں گے۔ جیسے پہلے ایک ہے، وہ جگہ جہاں خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔
खुदा की इबादत कहाँ होती है उसको आपको लिखना है। उसके लिए आप नंबर 1 में जो इशारे दिए गए हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। दाल मीम सीन जीम है तो कोई बामाने लफ्ज़ जो इसका जवाब हो, जैसे मस्जिद, मीम सीन जीम दाल, ये हुर्फ़ तहजी बिगड़ी हुई हालत में है तो उनको जोड़कर आप बामाने लफ्ज़ बनाकर आप इधर लिखेंगे मस्जिद, खाली जगह के अंदर। इंसाफ करने वाला, इंसाफ करने वाला कौन होगा? मुनसिफ होगा। तो यहाँ दूसरे नंबर पर जो इशारे दिए गए हैं उनको आपस में जोड़कर बामाने लफ्ज़ मुनसिफ लिखेंगे जो इंसाफ करने वाला होता है। उसी तरह एक जंगली जानवर का नाम इन हुरूफ तहजी को जो उसके सामने दिए गए हैं तरतीब में जोड़कर जंगली जानवर का नाम आप बनाएंगे। हफ्ते का एक दिन जो भी उन इशारों से बनता है वो खाली जगह में लिखेंगे। खुश्क मेवा और वो छोटा सा कीड़ा जो उड़ते वक्त चमकता हो। इन इशारों की मदद से वो लफ्ज़ बनाकर आप खाली जगह में लिखिए। मुमकिन है कि ये वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी और दीगर आसानी के लिए आप अपने वालिदैन और बड़े भाई या बहन का सहारा लेकर इस वर्कशीट को मुकम्मल कीजिए।